میں نے کل آپ کو بتائی تھی 19 تاریخ جی بالکل کہ خود ٹرمپ صاحب نے اعلان کر رکھا ہے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کہ آپ ایران کا جو تیل جو فلوٹ کر رہا ہے ان کا وہ آپ 19 تاریخ تک خرید سکتے ہیں. جی بالکل آپ نے فرمایا تھا کل. یہ میرا تو نہیں، میں تو رپورٹ کیا. آپ نے جی رپورٹ کیا. دوسرا یہ ہے کہ جی 21 اپریل تک اس نے جنگ بندی کر رکھی. درست. تو بھائی جنگ بندی کو آگے بڑھانا ہے یہ نہیں تو کل تک، بلکہ رات گئے تک، کل رات امریکہ کی رات گئے تک وہ تو بار بار کہہ رہے تھے کہ جنگ بندی کی ایکسٹینشن کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. ٹرمپ کہہ رہے تھے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی جب یہ ہوگا، یہ باقاعدہ اس کی کلپ شلپس بھی آئے ہیں، ساری وہ وائرل ہیں سوشل میڈیا پہ. فاکس ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا اس نے بڑا تفصیلی. جی ساتھ ہی وہ اس کو لنک کر رہا تھا کیونکہ اس کو اگلے مہینے کی غالباً یعنی 15 سے 18 کے درمیان اس کو جانا ہے چین. جی چائنا کا دور. کہ میں یہ کر کے جب یہ جنگ بند کر کے وہاں جاؤں گا، اور جاتے ہی جب میں جاؤں گا تو مجھے چینی جو ہے صدر وہ ایسی گرم جوشی سے گلے لگائیں گے، کہیں گے واہ 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 کیا خوبصورت زبردست تم نے کام کیا، تم تو آبنائے ہرمز کھول کر آ رہے ہو. امریکہ اور ٹرمپ کو اتنی جلدی کیوں ہے اس معاہدے کی؟ اس کا کوئی ریزن کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تو یہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر آپ نیو یارک میں رہتے ہو، شکاگو میں ہو، لاس اینجلس میں ہو، کیلیفورنیا میں ہو، سین فرانسسکو وغیرہ کہیں بھی، تو آپ کے اوپر میزائل نہیں کہیں سے گر رہا جو ایران اور ادھر وہ جنگ کی وجہ سے ہو رہا تھا باقی ہمارے برادر ممالک میں. لیکن یہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، سبزی کی قیمتوں میں اضافہ بے تحاشا، اور حتیٰ کہ امریکہ کی تاریخ میں اس وقت بیف، جس کے اسٹیک اور برگر کھائے بغیر تو امریکہ کا گزارا نہیں ہے باربیکیو کے، اس وقت اب میں ایگزیکٹ پرائس اس کی بھول گیا ہوں، لیکن گزشتہ 30 برس کا مہنگا ترین بیف جو ہے وہ عرصوں سے بک رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. نہیں، یہ مہنگائی جو ٹوٹل اور گروسری کا، اس کی وجہ سے آگے مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں. ٹھیک. اور ان مصروف کا خود ہی یہی تھا، ایک ایکسپریشن یوز ہوتا ہے امریکہ اور برطانیہ میں بہت زیادہ، کاسٹ آف لائف، ٹھیک، کچن آئٹمز، اس کی وجہ سے الیکشن جیتتے اور ہارتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے لیکن وہاں باقاعدہ وہ بہت میٹر کرتا ہے. لیکن ایک بہت باریک بات ہے وہ کیا؟ جو شاید ادھر پاکستانیوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے، اس پہ کوئی کسی نے توجہ نہیں دی. دیکھیے، امریکہ میں ایک قانون ہے، اس کو کہتے ہیں وار پار ایکٹ. وار پار ایکٹ. یہ 1973 میں متعارف کروایا گیا تھا. اچھا. 1973 میں متعارف اس لیے کروایا گیا تھا کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ویتنام کی جنگ مسلط کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے امریکہ کو بہت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. یہ وہ اس وقت تک یہ صورتحال تھی کہ آپ امریکی کانگریس کی اجازت کے بغیر کسی ملک کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کر سکتا تھا صدر. ٹھیک ہو گئی بات. ہو گئی. اس وار پار ایکٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اگر امریکی صدر جو ہے ہاں جی وہ کسی ملک پر اگر جنگ مسلط کر دے تو اس کو وہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ 60 دنوں تک جاری رکھ سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کانگریس سے، یعنی وہاں کی پارلیمان سے، سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں ملا کے اس سے اجازت دینی پڑے گی. اوکے. تو بھائی ٹیکنیکلی سپیکنگ جی موصوف نے جو جنگ پر یہ جو کرنے کے جو دستخط اور اناؤنس کیے امریکی صدر کے طور پر، وہ اس نے 2 مارچ کو کیے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو مدت ہے وہ 1 مئی کو ختم ہو رہی ہے اس قانون کے تحت. اس قانون کے تحت. اوکے. اب 1 مئی سے آگے اس کو مہلت جو ہے صرف ایک صورت میں مل سکتی ہے، اور وہ بھی صرف 1 مہینے کی مل سکتی ہے، 31 مئی تک کی. کانگریس کی اپروول کی وجہ سے.
کہ یہ لکھ کے کہے گا کہ جی مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر ٹھیک مجھے 1 مہینے کی اجازت دی جائے، ٹھیک ہے یا ان کو اطلاع دے دے گا یا میں اس کے بعد پھر ووٹنگ ہوگی. جب 31 مئی گزر گئی تو پھر یہ اب اس کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ آگے مڈ ٹرم آ رہے ہیں، میں عوام میں نامقبول ہو رہا ہوں، میری پاپولیرٹی گر رہی ہے، اور میری پارٹی کے لوگ جو ہیں ابھی تک تو میرے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اب وہ بھی کھسکنا شروع ہو گئے ہیں، سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو اس کو، یعنی 1 مہینے کی اجازت تو شاید مل جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ووٹنگ ہے. تو پھر تو اس کے بعد تو 31 مئی کے بعد تو اس کو ووٹنگ ہے، خطرہ ہے کہ ووٹنگ لینی ہے وہ جو. تو یہ چاہتا ہے کہ میں ہر صورت، اور اسی میں پھر وہ ڈال لو کہ چین جانا ہے، ٹھیک کہ میں اپریل ختم ہونے سے پہلے کسی طرح اگر یہ معاملہ نپٹا لوں، ایک فیل گڈ فیکٹر ہو جائے. اسی لیے کہتا ہے نو سون اٹ ول گیٹ ڈاؤن، جس طرح قیمت بڑھ رہی ہے اسی طرح نیچے آئے گی، ڈونٹ وری. اب کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ I don't know. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے بڑی صاحب رائے دیا، اور یہ تو واقعی اس پہ تو ڈسکشن ہی نہیں کی تھی، کسی کو شاید معلوم بھی نہیں تھا اس قانون کے بارے میں بھی. آپ نے تو اس کے ٹیکنیکل اور جو لیگل پوائنٹس ہیں ان کو یہ raise آئینی کیا، بات، بات یہ کی ان آپ کا آئین ہے، یہ وہاں کا نے. قانون ہے. ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ اگر امریکہ کو اتنی جلدی ہے، اس کی آپ نے پوری ٹیکنیکل ہسٹری ہمارے سامنے رکھ دی، آئین اور قانون کی بات کی، آئین، قانون، اور پھر سب سے بڑی بات کہ سیاسی طور پر وہ ابھی تک امریکی عوام کی اکثریت کو یہ قائل نہیں کر پایا ہے. عوامی دیکھیے جب 9/11 ہوا تھا جی تو 9/11 پہ غالباً مجھے ابھی تک یاد پڑتا ہے کہ شاید ایک وہ کانگریس کی رکن تھی، ایک افریقی نژاد، جنہوں نے مخالفت کی تھی. باقی سب نے، چونکہ وہ 9/11 ہوا تھا، وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر، تو انہوں نے سب نے انگوٹھے لگائے تھے کہ ہاں جی اس جنگ کا جو ہے وہ اس نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے مسلط کی ہے، ٹھیک، اور اس کو وہ اپنے طور پر زیادہ سے زیادہ 90 دنوں تک کھینچ سکتا ہے. اس میں بھی 60 دن بعد اس کو لکھ کر دینا ہوگا کہ ان ٹھوس ABCD وجہ سے میں جنگ کو مزید 30 دنوں تک جاری رکھنے کو مجبور ہوں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ایران کو اتنی جلدی کیوں نہیں؟ وہ تو کہتا ہے 47 برس کا جو تنازع ہے وہ ایک طویل مذاکرات کے ذریعے پائیدار امن کی صورت میں حل ہونا چاہیے. بالکل، وہ ان کا بھی اب اپنے طور پر دیکھو نا، ایران میں انقلاب آیا فروری 1979 میں، جی 1979. جی بالکل. ٹھیک ہے، اس کے انقلاب کے ابھی کنسالیڈیشن فیز پر ہی تھا تو عراق نے حملہ کر دیا. ٹھیک ہے، تو وہ 8 سال تک ان کی جنگ رہی. اس کے بعد سے ایران جو ہے، بابا غور کرو، دنیا میں سب سے زیادہ اس پہ اقتصادی پابندیاں نہیں ہیں.